جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں تینوں ہی اسکالرز نے اپنا اپنا موقف بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے علماء حضرات سے اور اپنے معمولات زندگی میں سے شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو سکے اور معاشرے میں ایک بہتر فضا پیدا ہو سکے۔ اچھا حضرت مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے گفتگو میں طنزیہ جملے استعمال کرنا، کثرت کے ساتھ تنقید کرنا، اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اس سے سننے والے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے یا وہ بدزن ہونے کی طرف چلا جاتا ہے؟ کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، فرمائیے کچھ۔ دیکھیے، آپ کے سوال میں دو لفظ موجود ہیں، ایک ہے طنز اور ایک ہے تنقید۔ جی، ان دونوں کا الگ الگ سٹیٹس ہے، شرعی طور پر بھی اور ویسے معاشرتی اعتبار سے بھی۔ جہاں تک طعن کا تعلق ہے تو طعن سے تو منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن کبھی بھی طعن کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، فوش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا طعن کو تو براہ راست حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا ہے، اور یہ صیغہ مبالغے کا ہے۔ اچھا، اور مبالغے کے اندر یہ بات ہے کہ بہت زیادہ طعن کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو انسانی زندگی میں چیزیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایک نیچرل سطح پر جو انسانی بشری کمزوریاں ہیں ان کو تو شریعت نے بھی کچھ معافی کے دائرے میں رکھا ہے، مگر کوئی آدمی اپنی عادت ہی بنا لے، اپنا رویہ ہی ایسا بنا لے کہ وہ جب بھی کرے طعن کرے کسی کے اوپر اور طعن کا ایٹیچیوڈ اپنا لے، تو اس کو شریعت نے منع فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ مومن کی صفات میں سے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کو جن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ اس کی گفتگو طعن سے خالی ہونی چاہیے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا ہے تنقید۔ تنقید کبھی بجا ہوتی ہے، کبھی بے جا ہوتی ہے، لہٰذا تنقید کے اندر دونوں طرح کی گنجائشیں موجود ہیں۔ اگر تنقید مثبت ہو، برائے اصلاح ہو، اچھے انداز میں ہو، موقع محل کی مناسبت سے ہو، تو وہ قابل تعریف ہے۔ اور اگر تنقید بے جا ہو، مبالغے کے ساتھ ہو، منفی تنقید ہو، یا اس تنقید بنتی نہیں تھی مگر اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کے ثابت کیا اور تنقید کی گنجائش نکالی گئی ہے، تنقید کی راہ پر لے کر آیا جائے، تو ایسی تنقید یعنی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسی تنقید سے ڈیفینیٹلی پرہیز کرنا چاہیے، وہ تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کے سوال میں ایک تیسری چیز بھی تھی کہ ان کے پھر اثرات کیا پڑتے ہیں، سننے والوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو یقیناً طعن تو کسی طور پر بھی سننے والے پر کوئی اچھا اثر نہیں رکھتا۔ جب بھی طعن کریں گے تو وہ ہرٹ ہوگا، اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اس سے جو باہمی تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، اس میں دراڑ پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہی شخص کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے زبان کو یہاں مقدم رکھا کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو جہاں اس میں زبان کے غلط استعمال کو منع کیا گیا ہے، گالی گلوچ کو منع کیا گیا ہے، وہاں پر طعن اس کو بھی منع کیا گیا ہے اسی حدیث کے اندر اشارتاً، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طعن سے کسی دوسرے کو مجروح نہیں کرتا، نہ اس کی عزت نفس کو، نہ اس کی دل آزاری کرتا ہے، نہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ تو لہٰذا طعن اور تنقید، طعن سے ہر حال میں بچنا ہے، اور تنقید بے جا تنقید سے بچنا ہے، اور جہاں تنقید کی ضرورت ہو اور موقع مال کی مناسبت سے ہو وہاں اس کے لیے لفظوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، انداز اور اسلوب اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیت اور ارادہ اس کے پیچھے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آپ کا انداز اور لفظ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سننے والے پر اس کا برا اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی
قدرت میں ہے کہ سننے والے پر اس کے کیا اثر پڑے، یا سننے والا اس وقت اس کے بارے میں دل میں کیا سوچ رہا ہو. تو اگر حسن نیت ہوگا تو بہت سارے ایسے اثرات سے اگلا انسان بچ جاتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ طعن اور تنقید، کبھی ہم خود ہی منصف بن جاتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، بھی یہ جو میں نے اس پر طعن کیا یہ میرا طعن کرنا جائز تھا، یہ جو میں نے تنقید کی یہ تنقید کرنا جائز تھی، کیونکہ اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ کردار ہے، یہ اس کا طور طریقہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں میں آپ کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب ان کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے جا کر نصیحت کریں، تو وہاں فرمایا کہ جائیے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جائیے اور اس سے جا کر نرمی سے بات کیجئے، کیونکہ جب آپ نرمی سے بات کریں گے تو عین ممکن ہے اس سے وہ نصیحت حاصل کرے اور اسے اللہ کا خوف اور بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں. اب دیکھیے کہ یہاں جہاں ہم اپنی تنقید اور طعن کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں روشنی لینی چاہیے کہ وہ جو صرف کافر نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو معبود بنا کے بیٹھا ہے اور لوگ اس کو پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا باغی ہے، سرکش ہے، طاغوت ہے. قرآن نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور اس کی مذمت میں کتنی آیات آئی ہیں، اور اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور پھر بھی انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ آپ بات کریں. یعنی اس پر بھی طعن کرنے سے منع فرمایا، اس کو بھی جا کے ایسے انداز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی کہ جس سے اس پر برا اثر پڑے، اور برا اثر پڑے تو تاکہ وہ اتمام حجت ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کے لہجے نے مجھے ہدایت سے روک لیا، آپ کے انداز نے مجھے ایمان کی طرف آنے سے روک لیا. تو اللہ رب العزت نے ان تمام حجتوں کو مٹانے کے لیے یہ تلقین فرمائی اور یہ تعلیم فرمائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو لہٰذا یہ جو ہم کبھی کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور خود پھر اس کے منصف بن کر اسے جسٹیفائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ تنقید اگر مثبت تاثیر پیدا کر رہی ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر تنقید سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اور اگلے کے سیکھنے کا بھی کوئی موقع نہیں آ رہا، تو ایسی تنقید سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور طعن سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے. بہت اچھے الفاظ میں بہت اچھے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے.